نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستو، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو توبہ سے متعلق چند اہم باتیں۔ توبہ دراصل گناہوں کی آلودگیوں سے خود کو محفوظ رکھنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظاہری اور باطنی طور پر رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم سب فلاح پاؤ۔ لہٰذا جو کوئی فلاح کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ توبہ کر لے، کیونکہ توبہ ایک ایسا پانی ہے جو قلب کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اللہ رب العزت اس کے طیب اعمال کو فراموش کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اور محل کے نشان کو اللہ رب العزت دھو ڈالتا ہے، اور جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی معصیت پر کوئی گواہ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی توبہ اللہ رب العزت موت کے گرگرا سے پہلے تک قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، بلکہ اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اپنی گناہوں پر قائم نہیں رہتے، بلکہ فوراً توبہ و استغفار کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور گناہوں سے توبہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ اس کا مقصد نہ کریں۔ اور جو لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت انہیں گناہوں سے اس طرح دھو دیتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ گناہوں سے توبہ کرنے والے کی حالت ایسی ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اور توبہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ازل ہی سے انسان کو ناقص اور بے عقل بنایا گیا ہے، اور اس پر شہوت نفسانی کو غالب کر دیا گیا ہے۔ ساری عمر گناہوں سے خود کو محفوظ رکھنا یہ انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے سوائے پیغمبروں کے، اور تمام عمر گناہوں اور معصیت میں گرفتار رہنا اور اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ خصلت شیاطین ہے۔ اس لیے توبہ کی ضرورت پیش آئی تاکہ اولاد آدم اپنی گناہوں کو ترک کر کے اپنی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ درست کر لے۔ حضرت داتا گنج بخش مخدوم علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے توبہ کی، لیکن وہ اپنی توبہ پر قائم نہ رہ سکا اور اس کی توبہ ٹوٹ گئی۔ پھر دوبارہ اس نے توبہ کی، لیکن اس پر بھی وہ قائم نہ رہ سکا اور اس کی توبہ ٹوٹ گئی۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے توبہ کیا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ اس توبہ پر قائم نہ رہ سکا اور پھر اس کی توبہ ٹوٹ گئی۔ لہٰذا توبہ کرتے اور توبہ ٹوٹتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ اس نے 70 مرتبہ توبہ کی اور توڑی۔ ایک دفعہ وہ تنہائی اور خلوت میں بیٹھا تھا کہ اسے توبہ کرنے کا خیال آ گیا، لیکن اس مرتبہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ شرم میں پڑ گیا، اسے شرم آنے لگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے حیا آنے لگی۔
وہ سوچنے لگا کہ میں نے 70 مرتبہ توبہ کی اور توبہ کو توڑ دی، کیا اب میری توبہ کو اللہ رب العزت قبول کرے گا یا نہ کرے گا؟ اسی کشم و کش میں تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے تو مایوس نہ ہو، یہ تیرا ظرف تھا جو تو نے 70 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دیا، اور یہ میرا ظرف ہے، اگر تو 70 مرتبہ سے کہیں زیادہ مرتبہ اگر تو توبہ کر کے توڑ دیتا تو میں تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ دراصل توبہ کا مقصد دل کو اس کی حقیقی کیفیت میں لانا ہے۔ اگر دل ناپاک ہے تو یہ فاجر ہے، اور اگر پاک ہو گیا تو متقی ہے، پھر اس پر ہدایت قرآنی کا اثر ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار میں جلدی عطا فرمائے، آمین۔